اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خاتم الانبیاء کی دوسری ایک روایت ہے جو دنیاوی تعلقات اور عادات اور آثار کو ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 59 ہے، حدیث نمبر 39 ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود اور ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودان او ینصران او یمجسان، کہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بیان یہ ہونا چاہ رہا ہے کہ انسان کی خلقت میں ابتدائی فطرت میں پاکیزگی موجود ہے، اس میں کسی قسم کی آلودگی نہیں ہے۔ یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو طیب و طاہر ہے، پاکیزہ ہے، لہٰذا انہی جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پاکیزہ ہے، انسان جو ہے وہ آغاز ہی سے انسان جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور انسان جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ماحول ہے جو انسان کو نجس بنا دیتا ہے، یہ عادتیں اور رسومات ہیں جو انسان کو نجس بنا دیتی ہیں، یہ انسان کی تربیت ہے کہ جو اسے اس کی فطرت سے دور کر دیتی ہے۔ بس اللہ نے انسان کو اس دنیا میں پاکیزہ بھیجا ہے، یہ انسان پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی آلودگی سے، یہ بچہ ابھی پاک ہے، یہ بالکل جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آتا ہے تربیت میں، والدین کی، عزیز و اقارب کی، ماحول کی، معاشرے کی، تو وہ اسے اس پاکیزہ فطرت سے دور کر دیتے ہیں، یہ انسان آلودہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ حقیقت انسان پر پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس قدر یہ انسان پاکیزگی اختیار کرے گا، حقائق کو اور اسرار الہیہ کو قبول کرنے کی لیاقت، صلاحیت اور توانائی اس انسان کے اندر ایجاد ہو جائے گی اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا، خداوند متعال کی عظمت کو پہچاننے کے قابل ہو جائے گا، خداوند متعال کی صفات جلال و جمال کو درک کرنے کے یہ انسان اب قابل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب اس نے اپنے آپ کو اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹایا ہے، اب یہ ملکوت کو مشاہدہ کر سکتا ہے، اب یہ حق الیقین کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی قدر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کا اپنی فطرت کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹنا ہے۔ جس قدر انسان اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹے گا، ان ملکوتی حقائق کو مشاہدہ کرنے سے انسان کو لذت حاصل ہوگی، انسان کو خوشی حاصل ہوگی، بہجت و سرور انسان کے وجود میں جو ہے وہ طاری ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے، انسان جب اپنی معرفت میں اضافہ کرے گا تو انسان کو ان نعمتوں کی جو ہے وہ قدر ہوگی جو خداوند متعال نے اس انسان کو عطا کی ہیں۔ لہذا گویا دنیا میں انسان کی معرفت ہی آخرت میں انسان کے بلند درجات کا راز ہے۔ اگر انسان پوچھے کہ بھی آخرت میں انسان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، کیسے انسان بلند ترین مقامات پر فائز ہوتا ہے، تو کہیں گے کہ اس دنیا میں انسان کا اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ انسان جتنا اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹتا جائے گا یہ نورانی ہوتا جائے گا۔